حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما کو مصطفیٰ علیہ السلام کے نواسے ہونے کی نسبت سے جو بلندیاں و عزت عطا کی گئی ہے، من جملہ ان کے یہ کہ مصطفیٰ علیہ السلام پشت اطہر پر ان کے سوار ہونے کے بعد سجدے کو دراز فرما دیے۔ یہ حدیث پاک تو اتنی مشہور ہے کہ کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو، یہ تو ہر ایک کو یاد ہے کہ حضرت امام علی مقام کے واسطے سجدے کو دراز فرما دیا۔ لیکن یہاں کچھ عرفانی اعتبار سے اگر ہم غور کرنا چاہیں تو ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ حبیب پاک علیہ السلام کی پشت اطہر پر جب سوار ہو گئے تھے، ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں 15 رمضان کو تولد ہوئے، امام حسین رضی اللہ عنہ سن 4 ہجری میں 5 شعبان کو تولد ہوئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ شہزادگان کا جو یہ واقعہ پیش آیا، جو پشت اطہر پر آ کر بیٹھ گئے تھے، تو حبیب پاک نے سجدے کو دراز فرمایا، اور سجدے کو دراز فرمایا اتنا کہ صحابی بعد میں پوچھے حضور سے، یا رسول اللہ دوران نماز آپ نے اتنا طویل سجدہ فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی ایسا سجدہ کرتے ہوئے آپ کو نہیں دیکھا، تاکہ ہمیں خیال ہو گیا کہ کیا کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہو گیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، لیکن میرا بیٹا میری پشت پر سوار ہو گیا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ، میں نے ناپسند سمجھا کہ جلدی کر کے سر اٹھا دوں، حتیٰ یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ یہ اپنی حاجت کو پوری کرے۔ میں الفاظ حدیث پر زیادہ توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں، ایک ایک لفظ سے قاعدہ نکلتا ہے۔ اب دیکھیے وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، رکیبنی نہیں ہے، ارتحلنی، کہ میرا بیٹا مجھے اپنی راحلہ بنا لیا، یعنی سواری بنا لیا۔ ایک ہے سوار ہو جانا، سوار ہونے میں اتفاق ہو سکتا ہے، ارتحالہ میں اہتمام ہوتا ہے، یک بیک کی بات نہیں ہے۔ رکیبہ آیا چڑھ گیا، سعیدہ چڑھ گیا، عربی میں پوچھے، یہاں علماء موجود ہے، وَلَكِنَّ ابْنِي سَعِيدَنِي نہیں فرمایا، چڑھ گیا، ارتحلنی، ارتحل یرتحل، رحلہ، راحلہ، یہ سارے الفاظ کوئی اور مضمون کو بتاتے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف جانا اور کسی کے اوپر سوار ہونا، اور جس پر سوار ہوئے وہ آپ کی راحلہ بھی ہو، سواری بھی ہو۔ اب مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے نے مجھے راحلہ سمجھا، یعنی سواری سمجھا، اور آ کر بیٹھ گیا، اور سواری کا تقاضا اتارنا نہیں ہے، راحت پہنچانا ہے۔ تو حالت سجدہ کا تقاضا یہ تھا کہ میں اپنے مقرر تسبیحات کے بعد سر اٹھا دیتا، مگر انہوں نے جس کیف کے عالم میں مجھ کو سواری بنا لیا، اب وہ سواری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ گرائے گی نہیں، سوار اترے گا تب وہ اس کو آرام پہنچا کر اتارے گی، حتیٰ یقضی حاجتہ، یہاں تک کہ اپنی حاجت کو وہ پوری کر لے۔ اب یہاں غور کیجئے، حضور لفظ حاجت فرما رہے ہیں، حاجت کا لفظ، اپنی ضرورت کو، حاجت کا مطلب ضرورت جو آپ کو درپیش ہو، تو حضور فرما رہے کہ وہ اپنی حاجت کو پوری کر لے، اس لیے میں سجدہ دراز کرتا رہا۔ تو کیا بیٹھنے میں کوئی حاجت تھی کیا؟ ایک اتفاقاً بیٹھنا ہوتا نا، بچے آ کے اتفاقاً بیٹھ جاتے، لیکن مصطفیٰ کا یہ لفظ بتا رہا ہے کہ میرے بیٹے کا بیٹھنا اتفاقاً نہیں تھا بلکہ اہتماماً تھا، اور وہ بھی کوئی حاجت کے تحت آیا ہوا تھا۔ اب وہ حاجت کیا تھی سنو، مصطفیٰ علیہ السلام سجدے کو دراز کر کے جس رب کی قربت میں مصطفیٰ ہے، اب حبیب چاہتے تھے بیٹا آیا ہے تاکہ قربت خداوندی کا مزہ لوٹے۔ اب وہ اس عمر میں تو نہیں ہے کہ مکلف کہا جائے، اس لیے کہ 15 سال میں کم سے کم ایک انسان بلوغ کی علامات نہ بھی ہو تو بالغ سمجھا جاتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے موقع پر وہ سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے، مگر فکر میں بلوغ تھا ان کے، فکر میں عروج تھا ان کے۔ وہ چاہتے تھے اے صاحب معراج نانا جان، جو معراج کی کیفیت میں قربت قاب قوسین آپ کو مل گیا، قرب و تجلی ملا، دنو و تدلی ملا، اور آج آپ سجدوں میں بھی لطف لیتے رہتے ہو۔ مصطفیٰ امت کو آپ بتا رہے ہو کہ پوری نماز میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ سجدے میں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ آپ ہی تو طریقہ بتائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت یوں کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہو تب بھی خشوع خضوع پیدا کرو کیونکہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر حضرت امام حسین کی فکر پاکیزہ نے یہ ادراک کیا ہے کہ آج قربت قاب قوسین کی وہ گھڑیاں ہیں کہ مصطفیٰ سجدے میں ہے، اور حبیب پاک علیہ السلام کا سجدہ سطح زمین پر تو ہو رہا ہے لیکن ان کا سجدہ تحت عرش الہی ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے ان سجدوں میں جو قربت ہے، میں چاہتا ہوں کہ سن کر ہی نہیں، مصطفیٰ کے اوپر سوار ہو کر وہ قربت کو پاؤں۔ یہ حاجت تھی جو لے کر آئے تھے، حبیب چاہتے تھے کہ سجدہ میرا دراز ہوتا رہے تاکہ میرے بیٹے کی حاجت پوری ہو۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ جس قرب کے متلاشی ہو کر آئے تھے، وہ جس جام محبت پینے کے لیے آئے تھے، مصطفیٰ پلا رہے تھے، وہ پی رہے تھے، یہاں تک کہ وہ سیر ہو کر قربت سے اتنے سرفراز ہو گئے کہ سجدے کی لذت ہی نے ان کو سجدے میں سر کٹانے کا احساس بخشا۔ یہ سجدے کا قرب تھا۔